آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے ایک اہم ترین خبر، اور خبر جنریٹ ہوئی ہے اسلام آباد سے لیکن اس کا تعلق ہے لاہور سے۔ بہت ہی اہم خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عمران خان صاحب کو دھمکیاں مل رہی ہیں، عمران خان صاحب کو پیغامات مل رہے ہیں کہ آپ بیہیو کریں ورنہ آپ کو ڈسکوالیفائی کروا دیں گے، اور ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے آپ، پھر آپ کے ساتھ کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ اب جو کچھ ماؤتھ پیس ہیں وہ یہ بات برسر عام لے کے آ گئے ہیں، کیونکہ اسکرپٹ وہی ہوتا ہے جو خفیہ رہے، اور جو اسکرپٹ خفیہ نہ رہے اور جو منظر عام پہ آ جائے اور میڈیا میں ڈسکس ہونا شروع ہو جائے اور ٹاک شوز کی زینت بن جائے تو پھر وہ اسکرپٹ نہیں رہتا، وہ پھر کھیل نہیں رہتا۔ وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاملات اب ہاتھ سے نکل چکے ہیں، اور جو در پردہ پیغامات بھجوائے جا رہے تھے اور در پردہ جو آفرز کی جا رہی تھیں عمران خان صاحب کو، پیشکشیں کی جا رہی تھیں، وہ کام نہیں آئیں، اور اس کے بعد کچھ دھمکیاں جو دھمکیاں میں پیغامات تھے انہوں نے بھی کام نہیں دکھایا، اور عمران خان صاحب اپنی بات پر قائم رہیں اور قائم رہیں گے۔ مجھے جو لگتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو لگایا جا رہا ہے دیوار کے ساتھ، اور ان کے پاس بہت کچھ کہنے کو بہت کچھ ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے آپ کو روکا ہوا ہے، اور وہ اس لیے روکا ہے کہ وہ ساری لڑائی جو ہے وہ ان کی فوکسڈ ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ باجوہ صاحب اور اس کے ساتھ ایک دو اور تھے جنہوں نے یہ سارا کھیل ذاتی مفاد کے لیے کیا ہے۔ اس میں مسلح افواج کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں ادارے کا کوئی رول نہیں ہے، اس میں افواج پاکستان کا کوئی رول نہیں ہے۔ یہ دو تین لوگوں کا کام ہے۔ جب باجوہ صاحب اس کے ہیڈ تھے انہوں نے یہ سارا جوڑ توڑ کیا اور سچ جھوٹ بول کے ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی اور ان کی حکومت کا تختہ الٹا، اور اس میں کچھ چیزیں قرین قیاس بھی ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ باجوہ صاحب کے بارے میں جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی وہ کی تھی مریم بی بی نے، اور وہ اس وقت کی جب ارشد ملک مرحوم جج جو ہیں انہوں نے کچھ چیزیں ریکارڈ کروا دی ان کے پاس، اور ان کی آڈیوز ویڈیوز آ گئیں، اور پھر کچھ اور چیزیں بھی ان کے ہاتھ لگ گئیں مریم بی بی کے۔ کیپٹن صفدر صاحب نے اس کا ذکر کیا کہ پھر ہمارے پاس بھی ہیں جی ویڈیوز، پھر کوئی سوئمنگ پول ہے، پھر کوئی اور ہے، پھر دبئی کا کوئی سین بتا دیا۔ پھر مریم بی بی نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں شہباز شریف صاحب ان کے بائیں جانب بیٹھے تھے، شہباز شریف صاحب، اور انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے بتایا کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، بہت میٹیریل ہے، اس لیے تم سے پوچھا گیا کہ میٹیریل کس کے بارے میں؟ انہوں نے کہا میٹیریل بس آپ پوچھے نا کہ کس کے بارے میں، قیامت آ جائے گی اگر میں نے بتا دیا۔ تو وہ چیزیں جو ہیں لگتا یہی ہے کہ ان کے پاس کافی کچھ ہے، اور جس کی وجہ سے وہ اپنی ہر بات جو ہے وہ منوا رہی ہیں، اور اس طریقے سے منوا رہی ہیں کہ انہیں نواز شریف صاحب نے، مریم بی بی نے اور ان کی کابینہ کے لوگوں نے بے پناہ طریقے سے فرنٹ فٹ پہ جا کے، بلکہ آؤٹ آف دا باکس جا کے باجوہ صاحب کو دھمکیاں بھی دیں، خطرناک اور غلیظ ترین الزامات بھی لگائے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے باوجود کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ ان کو ریلیف ملنا شروع ہو گیا، اور جیل سے ہاسپٹل سے جاتی عمرہ، شریف میڈیکل کمپلیکس، اور اس طریقے سے ہوتے ہوتے قطر سے لندن اور ریلیکس، اور اسی طریقے سے مریم بی بی کو بھی بہت زیادہ ریلیف ملا اور وہ بھی پہنچ گئی۔ تو وہ اپنے ہدف کی طرف بڑھ رہی ہیں اور اپنے جو ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کر رہی ہیں، اور دوسری جانب لگ ایسے رہا ہے کہ بہت زیادہ پریشر ہے اور بہت زیادہ سٹریس ہے، اور وہ مجبور کی حالت میں سب کچھ جو کچھ ان کو ڈکٹیٹ کیا جا رہا ہے وہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ریٹن ایگریمنٹ ہوا ہے اور معاہدہ ہوا ہے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ چیز ہے، یہ چیز کرو گے، اور اتنا بڑا ریلیف حاصل ہو چکا ہے، شریف فیملی ریلیف حاصل کر چکی ہے، اتنا بڑا ریلیف حاصل کر چکا ہے، لیکن ان کا پریشر جو ہے وہ کم نہیں ہو رہا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے حالات جو ہیں وہ بگڑ۔ دوسری جانب عمران خان صاحب ہیں، عمران خان صاحب کہتے ہیں بھئی آپ کا ان کے ساتھ معاملہ ہے، آپ ان کے ساتھ ہینڈل کریں، اس میں مجھے کیوں ذبح کر رہے ہیں، سیاسی طور پہ بھی اور ادروائز مجھے کیوں ذبح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ ان کے معاملات ہیں وہ جانے اور آپ ان کا جانے کام، میں اپنے پالیٹکس کروں گا، مجھے پالیٹکس کرنے دیں۔ یہ معاملات چل رہے ہیں، لیکن اب وہ نجم سیٹھی صاحب کی آپ نے سنی ہوگی گفتگو، تو اب نجم سیٹھی صاحب نے کوئی بتا بھی دیا کہ دیکھیں اگر اسمبلیاں تحلیل ہوئیں پنجاب اسمبلی اور خیبر پختونخوا اسمبلی، تو پھر عمران خان صاحب
جیل بھی جائیں گے اور عمران خان صاحب ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ظاہر ہے ان کو بتائی گئی ہیں، اسکرپٹ یہی تھا، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، یہ اسکرپٹڈ کام ہے کہ عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروانا ہے، بالکل اسی طریقے سے جیسے نواز شریف صاحب کو ڈسکوالیفائی کروایا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب ڈسکوالیفائی ہوئے، پیرالل اب یہ کام کریں گے، ان کو بھی ڈسکوالیفائی کروائیں۔ نواز شریف صاحب جیل میں گئے تھے، ان کو بھی جیل جانا چاہیے، حساب برابر ہوگا تو چیزیں برابر ہو جائیں گی، ادروائز وہ مریم بی بی پھر کہتی ہیں کہ میرے پاس ہے کچھ۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ دھندا ہے اور یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ پہلے صرف یہ ادارے کام کرتے تھے اور انٹیلیجنس ادارے کام کرتے تھے، اب ہر جماعت نے اپنے طور پہ اپنا ایک یونٹ بنا لیا ہے، انٹیلیجنس یونٹ بنا لیا ہے، اور وہ یہ سارے کام خود بھی کرواتا ہے۔ تو بہرحال اور اس میں ان کو کچھ ریٹائرڈ لوگوں کی، ریٹائرڈ پروفیشنلز کی جو ہے وہ سہولت بھی میسر ہے، سروسز بھی میسر ہیں۔ تو بہرحال عمران خان صاحب کو یہ پیغام دیا گیا، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا دیا تھا کہ عمران خان صاحب کو پیغام دیا گیا کہ دیکھیں آپ انسانوں کی طرح پالیٹکس کریں، اب آپ اپنی باری کا انتظار کریں، ہم نے جو کر دیا وہ کر دیا، اب اس سے آگے کچھ نہ کریں، اس کو قبول کر لیں اور آگے بڑھیں۔ تو عمران خان صاحب یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور وہ اپنے کارڈ کھیل رہے ہیں، ان کے پاس پولیٹیکل کارڈ، ان کے پاس ہیں کچھ ایسے کارڈ جو کہ وہ کھیلتے رہیں گے اور سروائیو کرتے رہیں گے۔ اور یہ جو سسٹم ہے ابھی بھی عمران خان صاحب کے مرہون منت ہے، وہ ابھی بھی سب سے بڑی جماعت ہے، مقبول ترین رہنما ہے، 2 صوبوں میں ان کی مکمل طور پہ حکومت ہے، کشمیر میں حکومت ہے، گلگت بلتستان میں حکومت ہے، سندھ میں اپوزیشن لیڈر ہیں ان کے، اور بلوچستان میں مخلوط حکومت میں شامل ہے، یعنی کہ وہ ہر جگہ ان کی پارٹی موجود ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے پالیٹکس کرنے دیں، آپ اپنا اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، نیوٹرل ہو گئے ہیں، امپارشل ہو گئے ہیں، اس طرف چلے گئے ہیں، چلے جائیں، مجھے کوئی ایشو نکل، انہوں نے کہا دیا مجھے کوئی اسٹیبلشمنٹ کی اس طرح کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ اگر ہو گئے ہیں اے پولیٹیکل تو ہو جائیں، آپ نیوٹرل کہتے ہیں ہم نیوٹرل ہیں تو پھر نیوٹرل ہو جائیں، تو مجھے نہ ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے، اب آج جو یہ ایک پورا کا پورا ایک روڈ میپ پہلے سے موجود ہے کہ توشہ خانہ جو ہے اس کیس کو لے کے آگے بڑھا جائے گا، توشہ خانہ کو لے کے کیس کو آگے بڑھا جائے گا، اور اس کو ہی عمران خان صاحب کی ڈسکوالیفیکیشن تک لے جایا جائے گا۔ اور اب کیونکہ ماضی میں تو 58(2) بھی ہوتا تھا، 58(2) بھی ہوتا تھا آرٹیکل میں، ضیاء الحق صاحب نے شامل کیا تھا، قومی اسمبلی توڑ دی اور حکومت ختم، کابینہ ختم، حکومت ختم۔ یہ محمد خان جنیجو صاحب کو بھی اسی طریقے سے فارغ کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کو 2 دفعہ اس طرح فارغ کیا، نواز شریف صاحب کو 2 دفعہ اس طرح فارغ کیا، یعنی 58(2) بھی، 58(2) بھی، 58(2) بھی، اور پھر آخر میں جب 58(2) بھی ختم کر دیا گیا تو اس کے بعد پھر مشرف صاحب نے 99 میں جو ان کو برطرف کیا گیا تھا اس کی بنیاد پہ وہ آ گئے۔ اس کے بعد جو 58(2) بھی کے بعد جو سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جی آرٹیکل 62-63۔ آرٹیکل 62-63 میں اب لوگوں کو پرائم منسٹرز کو ذبح کیا جا رہا ہے، پرائم منسٹرز کو، پارلیمنٹیرینز کو 62-63، آرٹیکل 62، آرٹیکل 63 لگائیں اور سیاسی طور پہ ذبح کر کے فارغ کر دیں۔ یہ سید یوسف گیلانی صاحب سے سلسلہ شروع ہوا، نواز شریف صاحب پہ ختم ہوا، اور اب باری ہے عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کو بھی 62-63 کی چکی میں پیسا جانے کا، اس میں پیسا جانا ہے، اور یہ اسکرپٹ یہی ہے۔ اس میں آگے جا کے جوڈیشری اس کو کس طریقے سے ہینڈل کرتی ہے، اور جوڈیشری اپنے کندھے دیتی ہے نہیں دیتی، اور عمران خان صاحب کے وکلا اس سے کیسے نکلتے ہیں، یہ ایک دوسری ہے، اور پھر اسٹیبلشمنٹ کا کیا رول ہوتا ہے۔ لیکن اسکرپٹ یہی ہے کہ آرٹیکل 62-63 کی چکی میں ان کو بھی پیس دیا جائے، عمران خان صاحب کو بھی، اور شہباز نواز شریف صاحب بھی فارغ، عمران خان صاحب بھی فارغ، ٹائم فش، اور اس کے بعد وہی جو ہے ہومیوپیتھ لیڈرشپ رہ جائے گی، اس کو ہینڈل کرنا بڑا آسان ہے۔ تو بہرحال یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو آج جو تھا کافی دنوں سے توشہ خانہ جو ہے الیکشن کمیشن نے ایک فیصلہ دیا، اب اس میں ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن تو بنتی نہیں، ڈائریکٹ ڈسکوالیفیکیشن نہیں بنتی تو اب کیا کریں؟ اب اس کا طریقہ پھر یہ نکالا کیا تھا کہ آپ اس کو کرمنل پروسیڈنگز سٹارٹ کروائیں، اور کرمنل پروسیڈنگ میں اس کو پھر آگے طول دیتے جائیں، آگے سے آگے چلتا جائے گا، اور یہ ایک ایسی تلوار لٹکتی رہے گی عمران خان صاحب پہ کہ جب چاہیں گے ان کی گردن مروڑ دی جائے گی، کیونکہ فوری طور پہ اگر ہم نے ڈسکوالیفائی کروایا، پہلے تو بات ہے جوڈیشری کندھے دینے کے لیے استعمال نہیں ہے، ہائر جوڈیشری جو ہے ہماری سپیریئر جوڈیشری، وہ اس طرح کے کھیل میں
فوری طور پہ کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے کہ اس کھیل میں شامل ہوا جائے. ان کی طرف سے ہو سکتا ہے کوئی میسیج ویسیج بھی گیا ہو, تو اس لیے پھر یہ نیچے سے سلسلہ شروع. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو استعمال کیا گیا, چیف الیکشن کمشنر وہ ہر سروسز دینے کے لیے تیار ہیں. اور اب پھر ادھر ڈسٹرکٹ کورٹ کی طرح اس میں ان کا پینڈنگ تھا کیس, تو انہوں نے بالآخر یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ ٹرائل ہوگا اس کا, اور اس درخواست کو انٹرٹین کر لیا ہے جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک بھیجی گئی تھی. اب اس میں 9 جنوری سے انہوں نے کہا جی کہ سٹارٹ ہوگا, اور ذاتی حیثیت میں عمران خان صاحب آئیں گے. یہ کرمنل پروسیڈنگز ہیں, اس کو کوشش کی جاتی ہے اس کو جلدی سے جلدی سمیٹا جائے. 1 سال کے اندر اندر اس کی کارروائی مکمل ہو سکتی ہے, میکسیمم 1 سال ہو سکتی ہے, لیکن اگر اچھے وکلا مل جائیں اور اچھی ٹیم مل جائے تو پھر یہ شیطان کی آنت کی طرح جب تک چاہیں گے وہ. اور اس کے بعد پھر یہی ہے کہ سچویشن کس طرف جاتی ہے اور جو طاقت کا توازن ہے وہ کس طرف رہتا ہے, عمران خان صاحب کے حق میں رہتا ہے یا دوسروں کے حق میں رہتا ہے, اس کے اکارڈنگلی پھر یہ چیز چلتی رہتی ہے. محترمہ بے نظیر بھٹو, زرداری صاحب, ایون یہ شہباز شریف صاحب, شریف فیملی, یہ اس طرح کے مقدمات بہت سارے بھگتا چکے, لیکن وہ تیز لوگ ہیں اور عمران خان صاحب اس طرح سے تیز نہیں ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ ان کی جو وکلا کی ٹیم ہے وہ کس طریقے سے لے کے جاتی ہے. لیکن اسکرپٹ ہے جی کہ عمران خان صاحب کو فارغ کرنا, یہ ایک طرح کی دھمکی ہے. اور کیونکہ اسمبلیوں کی تحلیل کا جو معاملہ ہے وہ پھنسا ہوا ہے, وہ عمران خان صاحب قائم ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے زیادہ سے زیادہ مجھے ڈسکوالیفائی کر دیں گے تو میری پارٹی بھی موجود ہے, میں بھی موجود ہوں, پارٹی میری جیتے گی, الیکشن میں ہم جائیں گے اور اس کے بعد پھر جو ہے دیکھا جائے گا. تو ابھی تک اس پہ قائم ہے. تو یہ پہلا, دوسری طرف سے یہ پہلا آیا ہے جواب, اور باجوہ صاحب ابھی تک موجود ہیں اور وہ انہوں نے اپنی پریزنس شو کی ہے ایک بار پھر. تو دیکھتے ہیں جی آگے جا کے کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال یہ گیم ابھی آن ہے, بلکہ کچھ زیادہ تیزی سے آن ہو گئی ہے. اور اس میں بتایا جا رہا ہے عمران خان صاحب کو کہ دیکھیں اس میں 3 سال قید بھی ہے, اس میں پھر آپ ڈسکوالیفائی بھی ہو سکتے ہیں, اس میں آپ کو سزا بھی ہو سکتی ہے, اس میں آپ کو جیل بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو یہ ایک طرح کی ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں بہت ساری چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. تو اس آہستہ آہستہ جو چیزیں ہیں نا اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. اسٹیبلشمنٹ سمجھے یا نہ سمجھے, لیکن اس کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں. 58(2) بھی پہلے مارشل لا ہوتا تھا, جب چاہے مارشل لا لگا دیا. ضیاء صاحب کے بعد انہوں نے 58(2) بھی لگا دی, 58(2) بھی ایڈ کر دی آرٹیکل میں جو ان کا تھا. ضیاء صاحب نے منظور کروائی تھی 8ویں ترمیم, اس میں ایڈ کر دی. 58(2) بھی کا استعمال ہوتے ہوتے بالآخر عدالتیں بھی تنگ آ گئیں, پھر پارلیمان نے بھی اس کو نکال دیا 58(2) بھی کو. اب 62-63 لگا ہوا ہے. وہ 62-63 ایسی تلوار ہے, اب اس کا مس یوز ہونا شروع ہو گیا. اب وہ میرا خیال ہے کہ اب اگلی باری 62-63 کی ہوگی, اور اس کے بعد پھر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا ہوگا وہ کوئی اگلا دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے جی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.